اور ابھی آپ براہ راست لے چلتے ہیں، اس وقت وزیر بلدیات سندھ سعید غنی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے UC کے چیئرمین بن گئے، کونسلر بن گئے، ٹاؤن کا چیئرمین بن گیا، یہ ایسے نہیں بنے ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی نے خدمت کی کورنگی کے لوگوں کی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں اگر آپ کو اپنے بنیادی مسائل کا حل چاہیے تو بجائے آپ جذباتی نعروں میں ڈوبے رہیں، ان کے پیچھے چلتے رہیں، آپ دیکھیں کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سی حکومت ہے، وہ کون سی لیڈرشپ ہے جو عوام کی بہتر خدمت کر سکتی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کا کراچی پہ بہت فوکس ہے۔ ہماری جتنی میٹنگز ہوتی ہیں، کراچی کے صدر ہونے کے ناطے وہ ہمیشہ اس بات پہ فوکس کرتے ہیں، اس بات پہ سوال پوچھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا کیا اسکیمیں لے کر آئے ہیں، آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو مقبولیت کراچی میں ہے، حالیہ الیکشنز میں ہماری MPA کی نشستیں بھی بڑھی ہیں، MNA کی نشستیں بھی بڑھی ہیں، میئر کراچی بھی ہمارا آیا ہے، اور اس وقت کراچی کے اندر 13 ٹاؤن جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور 100 سے زیادہ UCs جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل تھا ان خدمات کا جو پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کراچی کے شہریوں کی کر رہی تھی، اور آج بھی جو ضلع پیپلز پارٹی جہاں اکثریت میں وہاں تو کام ہو رہے ہیں، لیکن وہ ضلع جہاں پیپلز پارٹی کی انتخابی جو موجودگی تھی وہ بہت کم تھی، آج بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آپ جائیں وہاں پر بھی آپ کو نظر آئے گا کہ بے پناہ ترقیاتی کام پہلے بھی ہوئے ہیں، آج بھی ہو رہے ہیں۔ وہ سڑکیں جو 40 سالوں سے نہیں بنی تھی، کھنڈر تھی جہاں سے کوئی آدمی پیدل نہیں گزر سکتا تھا، وہ سڑکیں پیپلز پارٹی نے شاندار طریقے سے وہاں بنائی ہیں، اور وہاں کے لوگ جو ہیں خوش ہیں۔ تو یہ ایسا ایک سلسلہ ہے ترقی کا جس کے بدلے میں کراچی کے لوگوں کا پیپلز پارٹی پر اعتماد بڑھا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ترقی کا سلسلہ ہے ہم اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ یہاں جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا، سب دوستوں نے ذکر کیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ عیدگاہ گراؤنڈ ہے، یہاں پر عید کی نماز بھی ہوتی ہے، یہاں جنازے بھی پڑھائے جاتے ہیں، اور اب یہاں پر کھیل کی سہولتیں بھی لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں، واک کرنے کا موقع بھی لوگوں کو یہاں دیا گیا ہے۔ اور جہاں ہم دیگر ترقیاتی کاموں کی بات کرتے ہیں، سڑکوں کی بات کرتے ہیں، اسپتالوں کی بات کرتے ہیں، انڈر پاسز کی بات کرتے ہیں، فلائی اوورس کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ صحت مند جو سہولیات ہوتی ہیں لوگوں کو وہ فراہم کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں۔ آج کل اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کو اگر جو لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نوجوانوں کے پاس ایسے مقامات نہیں ہوتے ہیں، ایسے آپشنز نہیں ہوتے ہیں جہاں جا کر وہ اپنا وقت گزار سکیں۔ یہ کھیلوں کے میدان، یہ پارکس، یہ واک کرنے کی جگہیں، یہ جو جمز ہوتے ہیں وہ اگر ہم بنائیں تو بہت اچھا کچھ بن سکتا ہے۔ ہم نے سرکاری سطح پر ہیلتھ کلب بنانے کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو کورنگی کے لوگوں کے لیے بھی جلد ہم بنائیں گے، تاکہ ہیلتھ کلب بھی سرکاری سطح پر بنے اور وہ لوگوں کو ایک ایسا صحت مند ماحول فراہم کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ترقی کا سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ اس وقت یہ اچھی بات ہے کہ میئر کراچی پیپلز پارٹی کا ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی کے ہیں، اور جو لوکل گورنمنٹ کا منسٹر ہے اس کا تعلق بھی کراچی سے، تو یہ ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ ہم سب مل کر کراچی کے لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھائیں گے۔ میں اپنے ٹاؤن چیئرمین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں نے نہیں کہی تھی، یہ بلاول بھٹو زرداری کا حکم تھا کہ اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور ہمارے ٹاؤن چیئرمینز ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شہر میں پیپلز پارٹی کی مخالف سیاسی جماعتوں کے پاس بھی کچھ ٹاؤن کے چیئرمینز ہیں، تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم دیگر جماعتوں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان سے زیادہ بہتر لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اپنی کارکردگی بہتر کریں، ہم ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں، ہم کرپشن کو ختم کریں، اور ہم لوگوں کو قائل کریں کہ جس چیز کی وہ تنخواہ لیتے ہیں سرکاری ملازمین، وہ اگر کام بھی کریں، وقت پر آئیں اور کام کریں، اور ہمارے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں، جو منتخب نمائندے ہیں، جو کارکن ہیں، ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو یہ پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے میڈیا کے 2 سوال کریں گے۔ ایک منٹ بیٹا جی ہے بہت شکریہ جی ہے جی۔ آپ جو ہے وہ اپنے بلدیاتی نمائندوں کی کامیابیوں کا ذکر کر رہے ہیں، ترقیاتی منصوبوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن MQM والے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی جو کامیابی پیپلز پارٹی کو ملی ہے یہ MQM کی وجہ سے خیرات میں ملی ہے، تو یہ خیرات کب تک برقرار رہے گی یا کوئی اپنی جگہ بھی بنا لیں گے؟ یار دیکھیں، ابھی اس وقت ماحول اچھا ہے، اور ان کی جو صورتحال ہے اس کا اندازہ آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے، پورے ملک کو ہے
تو رہنے ہی دیں, میں اس میں کوئی مزید بات کروں, خامخواہ پھر ان کو ناگوار گزرنے کی باتیں, لیکن جو حقائق ہیں یہ ان کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. ایک اسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتا دیں کہ ابھی چند دن پہلے وہی گورنر سنگھ اور جو این پی ایم کے گورنر ہیں وہ بڑی مخالفت کر رہے تھے, لیکن اب وہی پرسوں پریس کانفرنس میں کامیاب منصوبوں کو گنوا رہے ہیں, تو یہ تبدیلی ایک دم کیسے آئی ہے؟ میں نے دیکھیں جو چیزیں میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائی ہیں نا, یہ میرے کہنے کی باتیں نہیں ہیں, یہ آپ جائیں دیکھیں, یہ چیزیں زمین پر موجود ہیں. آپ میرے دعووں کو تو جھٹلا سکتے ہیں, لیکن جو زمینی حقائق ہے اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا, کوئی بھی. اگر کوئی یہ کہے گا کہ سعید غنی نے جو منصوبے بتائے یہ جھوٹ بولا ہے, لیکن جب اس کو میں لے کر جاؤں گا زمین پہ, جب وہ چیزیں دیکھے گا تو پھر اس کو جھٹلا نہیں سکتا. تو میرا یہ, اب پہلے وہ کسی اور کیفیت میں تھے, آج ان کو اگر سمجھ آ گئی ہے کہ جی صوبہ سندھ میں اور خاص طور پہ کراچی شہر میں پیپلز پارٹی خاص طور پر بہت توجہ دے رہی ہے اور کام کر رہی ہے, تو یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اچھا سعید بھائی یہ بتائیے گا, آپ کورنگی میں موجود ہیں, یہ قریبی چکرا گوٹ ہے, یہاں پر ایک ہائیڈرنٹ ہے جو یہاں کے لوگوں کے زد سر بنا ہوا ہے, ایم پی صاحب بھی موجود ہیں, مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے. یہ کچا کا علاقہ نہیں ہے, کورنگی کا علاقہ ہے, اور یہاں سے بڑے علاقے کو پانی سپلائی ہوتا ہے. میں خود بھی ادھر ہی رہتا ہوں, وہ ہائیڈرنٹ بند نہیں ہو رہا, صبح رات صبح تک چلتا رہتا ہے. کون لوگ اس کے پیچھے, کب بند ہوگا یہ؟ دیکھیں یہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کا ایک مسئلہ کافی عرصے سے رہا ہے, لیکن ایک اچھی بات یہ جو آپ کو شاید ماننی بھی چاہیے کہ پچھلے کئی برسوں میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس میں وقتاً فوقتاً کمی آتی رہتی ہے. اب لیکن چونکہ یہ اس قسم کا کام ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالو ہے, تو ادارہ کارروائی کرتا ہے, ایف آئی آر بھی کٹتی ہیں, ہائیڈرنٹس بند بھی ہوتے ہیں, لیکن پھر جب موقع ملتا ہے تو یہ چیزیں دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہیں. اب اس میں چونکہ میں بلدیات کا منسٹر ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی غیر قانونی اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر ہم پابندی لگائیں اور سختی کر سکتے ہیں. شہید بھائی میرا سوال یہ ہے کہ سوال کیا ہے, جواب مل رہے ہیں, میں سیدھا سا سوال کر لیتا ہوں کہ سندھ میں گورنر کی تبدیلی مطابق ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں گورنر جو ہے اس کو لگانا, اس کو ہٹانا وفاقی حکومت کا کام ہے, اور پریزیڈنٹ صاحب گورنر کو لگاتے ضرور ہیں, ہٹاتے ضرور ہیں, لیکن وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کرتے ہیں. اور جو بھی شخص گورنر کے عہدے پہ آتا ہے تو تا حیات کوئی بھی نہیں آتا, جو عہدے پہ آتا ہے اس کو کسی نہ کسی عہدے سے جانا بھی ہوتا ہے. تو یہ سوال کرنا کہ جی اس نے جانا ہے نہیں جانا, یہ سوال تو میرا خیال ہے شہباز شریف سے زیادہ بہتر بنتا ہے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تبدیلی ہونا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہوتی. دیکھیں میں ایک آپ سے گزارش کروں, اچھا اس کے ساتھ ایک میں اور چیز بھی جوڑ دیتا ہوں. زمینوں پر غیر قانونی قبضے ہونا اور غیر قانونی تعمیرات ہونا یہ شہر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ ہمارا جو محکمہ ہے, ہمارے پاس اتنے افسران نہیں ہیں, اتنی ہمارے پاس ہیومن ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم خود سے ہی بہت ساری چیزوں پہ ایکشن کر سکیں. جہاں سے اطلاع آتی ہے, جہاں سے کوئی شکایت آتی ہے, اس پر کارروائی ہوتی ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کریں. اور میں نے تو کوشش کی کہ خاص طور پہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں اس کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہو, اور جہاں جہاں سے شکایت آتی ہے یا جہاں میں خود دیکھ لیتا ہوں. وزیر بلدیات سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کورنگی کے لیے 3 فلائی اوورز بنائے ہیں, کراچی کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے, ہم ان کی خدمت کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.